بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارکہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی رفعت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے اور سرکار اس کو اللہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کے اندر الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں اور مفہوم اللہ تعالیٰ کا ہو، اور سرکار رب تعالیٰ سے روایت کریں، اسے کیا کہتے ہیں بیٹا؟ حدیث قدسی، یعنی کہ الفاظ کس کے ہوں؟ نبی کے، الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں اور مفہوم اللہ تعالیٰ کا، مفہوم مبارک رب تعالیٰ کی طرف سے ہو، ٹھیک ہے، اور سرکار اسے بیان کریں کہ اللہ فرما رہا ہے یا اللہ فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جس کے راوی کون ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نسبت کس کی طرف کی گئی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اللہ نے بندے سے مخاطب ہو کے فرمایا، ٹھیک ہے، یاد رکھیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ یہ الفاظ سرکار کے ہیں، روایت سرکار کر رہے ہیں، لیکن اس حدیث کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندے، انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندے، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اور جو چیز میں نے اپنے اوپر جس کو حرام کیا ہے اور تم پر بھی اس کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے، باہم آپس کے اندر ظلم نہ کرو۔ سب سے بڑا ظلم مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو، کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا سوائے شرک کے، یعنی جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کو معاف نہیں کروں گا۔ ہاں، کسی کی نماز چھوٹی، اسے معافی ہو سکتی ہے، حق تلفی ہوئی معافی ہو سکتی ہے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، دیگر معاملات کے اندر کوئی کمی بیشی ہوئی، چھوٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن شرک والے کو کوئی چھوٹ، کوئی معافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا قرآن کے اندر۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، یا عبادی کلکم ضال، اب اللہ بندوں کو مخاطب فرما رہا ہے، ایسے جیسے بندہ کسی کو مخاطب کرتے ہیں، اے بندے، اے فلاں، اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، کلکم ضال، تم سب کے سب گمراہ تھے، تم سب کے سب، یعنی تمہیں دین و ایمان اسلام کچھ نہیں پتا تھا، تم گمراہی کے رستے پر تھے، لیکن کیا ہوا؟ الا من ہدیتہ، پس میں جسے ہدایت دوں، پتہ چلتا ہے کہ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم لاکھ کوششیں کر لیں، ہم کسی کو ہدایت اس وقت تک جب تک اللہ نہ چاہے، لیکن ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ ہم سمجھائیں، بتائیں، ہم درمیان میں وسیلے ہیں، حقیقی ذات ہدایت دینے والی اللہ کی۔ بندہ کہتا ہے، یار فلاں کہ اس نے تقریر سنی، فلاں کا بیان سنا تو بندے کی زندگی بدل گئی، یار بڑی گل ہے، تو بدل گیا کیوں ہے؟ میں یار فلانی حدیث سنی سی، انہیں بیان کیتی سی،
انہاں دا میں بیان سنیا سی، خطاب سنیا سی، جمعہ تقریر سنی سی، محفل بیان سنیا سی، بعد یاد دل بدل گیا۔ وہ بھائی بیان، ان کے بیان سے تیرا دل کیسے بدل گیا؟ دل بدلنے والی ذات تو اللہ کی ہے، دل بدلنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اب بندہ کہتا ہے یار حقیقت میں دل بدلنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن یہ درمیان میں وسیلہ بنے۔ اللہ کی عطا سے اللہ نے ان کو طاقت دی، قوت دی، ان کی زبان میں تاثیر دی، انہوں نے کلام کیا، اللہ نے ہمارے دل کو بدل دیا۔ تو اللہ کسی کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ اب 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، انہوں نے لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھایا نا، ہدایت کی طرف بلایا۔ اب ان کے بلانے کی وجہ سے کتنے لوگ ہدایت پر آئے؟ اب بلانا ان کا تھا، لیکن حقیقت میں ہدایت دینے والی ذات اللہ کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے جس کو چاہا اسے من ہدیتہ، اسے کیا کیا؟ ہم نے ہدایت دی۔ تو کیا کرو؟ فاستہدونی اہدکم، فرمایا مجھ سے ہدایت مانگو، اہدکم میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ جب تم نے جان لیا ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ گاہے بگاہے ہر نماز کے بعد دعا کرتے رہو، اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے نیکی کے رستے پہ استقامت عطا فرما، ہدایت کی طرف گامزن فرما۔ آگے فرمایا یا عبادی، پھر معاطف کیا، کلکم جائع الا من اطعمتہ، فرمایا میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے تھے، سارے کے سارے بھوکے تھے، کیا تھے؟ الا من اطعمتہ، مگر جسے میں نے کھانا دیا، یا جسے میں کھانا دوں، جسے میں کھانا دوں۔ فاستطعمونی، فرمایا تم سارے بھوکے تھے مگر وہ جن کو ہم نے کھانا دیا، یا جسے ہم کھانا دے، یا جسے ہم کھانا کھلائیں۔ فرمایا فاستطعمونی، جب تم جانتے ہو کھانا کھلانے والی دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر کیا کرو؟ کھانا مانگو مجھ سے، توجہ ادھر رکھو، فاستطعمونی، کیا کرو؟ مجھ سے کھانا مانگو، کیا ہوگا؟ اطعمکم، ہم تمہیں کھانا دیں گے، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ آگے فرمایا یا عبادی کلکم عار، اے میرے بندو تم سب کے سب برہنہ تھے، یعنی تمہارے پاس لباس نہیں تھا، تم برہنہ تھے۔ الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، فرمایا ہم نے تمہیں لباس دیا، تمہارے پاس لباس نہیں تھا، برہنہ تھے، ہم نے تم سے لباس دیا، یا ہم تمہیں لباس دینے والے ہیں، پس ہم سے لباس مانگو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ آگے فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اور تم تو دن رات کے اندر گناہ کرنے والے ہو، تمہاری شب و روز دن رات تمہارے گناہ میں گزر، راتیں بھی گناہ ہوں، دن بھی گناہ ہوں، مالک پھر کیا کرے؟ فرمایا انا اغفر الذنوب، میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں، انا اغفر الذنوب۔ فرمایا فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں معاف کروں۔ تمہارے تم دن رات گناہ کرتے ہو تو بخشش مانگو مجھ سے، میں تمہیں معاف کروں۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولم تبلغوا نفعی فتنفعونی، فرمایا میرے بندو اگر تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچا دو، اور نہ میرے نفع تک پہنچ سکتے ہو کہ تم مجھے نفع پہنچا دو،
آگے فرمایا میرے بندو تمہارے اگلے پچھلے انسان فرمایا اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن تمہارے سب سے بڑے پرہیزگار شخص کے دل جیسے ہو جائیں، سارے دل سب کے دل پرہیزگار شخص جیسے ہو جائیں، فرمایا میری بادشاہت میں کچھ بھی بندہ بڑھا نہیں سکتا۔ یعنی اللہ یہ بیان فرما رہا ہے، حدیث قدسی سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر بندے سارے بھی نفع دینا چاہیں تو میری بادشاہت میں کوئی بڑائی نہیں، میری بادشاہت تو سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر آگے فرمایا اور اگر یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانساکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اور فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم تمہارے اول و آخر والے وانسکم وجنکم جن و انس کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا، فرمایا اگر وہ سارے کسی ایک بدکار یا بد دل والے کی طرح سارے ہو جائیں تو فرمایا پھر بھی میری بادشاہت کے اندر نقصان کوئی نہیں ہے، کمی کوئی نہیں ہو سکتی، نقص واقعہ نہیں ہو سکتا، نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم انساکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فآتیت کل انسان، فرمایا اگر سارے انسان سارے جن و انس تمہارے اول و آخر ایک چوٹی پر کھڑے ہوں اور وہ مجھ سے سوال کرے اور میں ہر ایک انسان کے سوال کا جواب دوں، فرمایا ما نقص ذلک مما عندی، تو میرے علم میرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی اگر میں سب کو بھی دے دوں، الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، فرمائے میرے خزانوں کے اندر کمی نہیں ہوگی بالکل بھی، آگے فرمائے اتنی بھی نہیں ہوگی کہ جتنا بندہ سوئی کو دریا کے اندر ڈالے اور پھر اس کو نکال لے۔ یہ کیوں بیان فرمایا گیا؟ حالانکہ اس سے بھی زیادہ یہ بات ہے کہ اللہ کے کس ملکیت کے اندر اللہ کی بادشاہی کے اندر کمی آ سکتی نہیں ہے، لیکن ایک مبالغے کے طور پر یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ جتنی سوئی، اب سوئی کو دریا کتنا بڑا ہے اور سوئی کتنی، اگر اس میں پانی کے ساتھ ایسے نکالے تو کیا ساتھ آتا ہے؟ دریا کے اندر کیا کمی ہوئی ہے؟ سوئی نو دریا بندہ مارے تو دریا دا کی نقصان؟ وہ سوئی نے کہڑا سارا پانی کھینچ لیا، وہ ہے تو نہ ایڈا پانی آیا۔ فرمایا اتنی سی بھی کمی نہیں ہوگی میرے خزانوں کے اندر اگر میں ساری دنیا کو بھی دے دوں۔ پھر اللہ دیتا کیوں نہیں؟ دعائیں کرتے ہیں بندے، ہاں جی، سوال کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں، اس کے اندر وجہ ہے۔ اگر وہ اس کے حق میں دے دیا جائے اور وہ اس کے حق میں نہ بہتر ہو تو اس کے لیے باعث نقصان بن جائے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ اس کے حق میں بہتر ہے اور یہ چیز بہتر نہیں ہے، کیونکہ انسان کی عقل فہم سوچ وہ چیز نہیں سمجھ سکتی جو رب جانتا ہے، اس کی حکمتوں کو بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ بندہ تو کہتا مجھے یہ چیز ملی نہیں، یہ چیز مجھے ملی، لیکن اللہ جانتا ہے اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ وقتی طور سے لگ رہا تو میرے لیے بڑی بہتر ہے، لیکن آگے جا کے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ وقتی طور سمجھتا یار ٹھیک نہیں ہویا، لیکن اگے جا کے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو کیا وجہ ہوتی ہے اس کے اندر؟ ہر چیز کے اندر اللہ کی حکمت ہوتی ہے، حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس لیے آگے فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ فرمایا میرے بندو تمہارے اعمال میرے شمار میں ہیں، میں تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا،
لہٰذا جو بلائی پائے گا وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے علاوہ پائے تو اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ یعنی جس نے بلائی پائی اپنے اندر، یا جو تم نیکی کر کے آئے ہو، جو بلائی ہے، قیامت والے دن ہم تمہیں پوری کریں۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو بندہ ذرہ برابر بھی نیکی کر کے آئے گا ہم اسے نیکی دیں گے اس کی، یہ نہیں ہوگا کہ اس کی نیکی چھپا لی جائے گی، نہ۔ اور آگے فرمایا جو برائی کر کے آئے گا ذرہ برابر بھی کیا وہ بھی ہم نکالیں گے۔ سرکار نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر فرمایا رب فرمایا میرے تمہارے اعمال میں میرے شمار کے اندر ہے، یہ نہ وہ سوچنا کہ ہمارے اعمال سے وہ واقف نہیں ہے، بلکہ ان اللہ بصیر بالعباد، بندوں کے اعمال کو وہ جانتا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق گھیرے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا جو بلائی کو پائے سمجھے میں نیک ہوں، میری نمازیں میں نمازی ہوں، روزے رکھنے والا ہوں، نیکیاں کرنے والا ہوں، فرمایا وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے اس کو نیکی پر رکھا ہوا۔ اور فرمایا جو اس کے علاوہ پائے تو اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، یہ نہ کہے کہ بس یہ وہ نہیں، اپنے آپ کو ملامت کرے، یار میں نیک کیوں نہیں ہو رہا، میں کیوں نہیں صحیح ہو رہا، کی وجہ کی ہے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، جھنجھوڑے۔ تو یہ تھی امام مسلم کی روایت جس کے اندر اللہ کی بڑی شان بیان کی گئی۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ کھانا دینے والی، لباس دینے والی، تمہیں ہر نعمت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو جب تمام نعمتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے تو تم اللہ کو چھوڑ کر پھر کیوں دنیا کے آگے، تم اس خالق حقیقی کو چھوڑ کر پھر کیوں رزق کے پیچھے بھاگتے ہو، پھر کیوں اپنی پرسنالٹی کے لیے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو، اپنی پرسنالٹی کے لیے تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، کیوں؟ جب دینے والی ذات وہ ایک چاہے تو فوراً سے تم سے ہر چیز چھین لے، تمہیں ککھوں کی کلی کر دے، تم کلی والے بن جاؤ، اس کی مرضی، اس کی رضا جیسا، تمہاری جرت نہیں تم کچھ کر سکو اس کی بارگاہ میں، لیکن اس کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک ہمیں عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔